اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 جمادی الثانی اسلامی تاریخ، دین کے مکمل ہونے کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان کی آیت نازل ہوئی۔ وہی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت اور رہبری اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور اللہ کے یہاں قبولیت اور کامیابی کا معیار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اب قیامت تک کسی نبی یا رسول اور نئی کتاب اور شریعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام آخری دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی قدرت، دانتوں کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 32 ٹکڑوں کو کیسی حسین اور خوبصورت لڑی میں پرویا ہے اور اس کی جڑوں کو نرم ہڈی میں کس خوبی کے ساتھ پیوست کیا ہے۔ یہ دانت ایک طرف جہاں چہرے کی حسن اور زینت ہیں، وہیں ان سے ہم چبانے، کاٹنے، پیسنے اور توڑنے کا اہم کام بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کی عجیب قدرت کے ان کے 32 ٹکڑوں میں بنایا۔ ایک ہی سالم ہڈی میں ان کو نہیں ڈھالا، ورنہ منہ میں بڑی تکلیف ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک دانت میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو باقی دانتوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ایک سالم ہڈی ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود تمہاری ذات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ زاریات کی آیت کا ترجمہ۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، رخصت کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، سامان عیب بتائے بغیر فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے عیب والے سامان کو عیب بیان کیے بغیر فروخت کرنا یعنی بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کے لیے کافی ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، ربیہ بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے۔ وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ، جو یعنی بارلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے،
جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔